آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سفر پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان، صبر، آزمائش اور اللہ کے معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہی بڑی عجیب ہے۔ ایک بچہ ایک ٹوکری میں اور دریا کی لہروں کے رحم و کرم پر، ایک ظالم بادشاہ کا حکم اور ایک ایسی تقدیر جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اسلام میں اتنی مرکزی کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ سے کوہ طور پر براہ راست بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور جنہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے تورات جیسی عظیم کتاب دی گئی۔ ان کی زندگی کا سفر دیکھیں تو وہ مصر میں ظلم کے سائے میں پیدائش سے شروع ہوتا ہے، پھر مدین میں جلاوطنی کے دن آتے ہیں، جس کے بعد کوہ سینا پر انہیں نبوت عطا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی قوم کو آزادی دلاتے ہیں اور صحرا کی کٹھن آزمائشوں میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی کہانی کی شروعات ہی ایک معجزے سے ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا، دریائے نیل کی لہروں میں ایک بچہ اور ہر طرف خطرہ، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ذرا اس دور کا تصور کریں، ایک ایسا مصر جہاں فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو ختم کر دیا جائے۔ اسی خوفناک ماحول میں ایک بچہ بچ جاتا ہے، اور وہی بچہ آگے چل کر تاریخ بدل دیتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں قدرت کا کیسا انتظام ہے۔ ماں نے تو بیٹے کو بچانے کے لیے دریا کے حوالے کیا، اور وہ ٹوکری بہتے بہتے سیدھا پہنچی دشمن کے گھر یعنی فرعون کے محل میں۔ اور وہاں بھی کمال یہ ہوا کہ فرعون کی اپنی بیوی آسیہ انہیں گود لے لیتی ہیں، اور پھر ایک اور معجزہ کہ دودھ پلانے کے لیے بھی محل میں ان کی اپنی ہی والدہ کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب کہانی کا رخ پلٹتا ہے۔ اب زندگی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ایک چرواہے کو پیغمبر بننا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ نے 10 سال مدین میں ایک چرواہے کے طور پر گزارے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بالکل پرسکون زندگی تھی، لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑے، ایک عظیم کام کی تیاری تھی، ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ پھر وہ مقام آتا ہے کوہ سینا، جس سے کوہ طور بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام کیا اور انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ خاص معجزات بھی عطا کیے۔ اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب حضرت موسیٰ کو اس دور کی سب سے بڑے، سب سے طاقتور حکمراں فرعون کا سامنا کرنا تھا۔ تو ایک طرف تھے حضرت موسیٰ اور ان کے پاس تھی اللہ کی دی ہوئی نشانیاں، ان کا عصا جو ایک دم سانپ بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ جو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف تھا فرعون کا تکبر۔ اس نے یہ سب دیکھ کے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ تو جادو ہے، اور اپنے جادوگروں کو مقابلے پر بلا لیا۔ پھر ایک بھرے دربار میں مقابلہ ہوا۔ فرعون کے بڑے بڑے ماہر جادوگر میدان میں اترے، لیکن ان کا سارا فریب، ان کا سارا جادو حضرت موسیٰ کے ایک خدائی معجزے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ سب کے سب بے بس ہو گئے اور انہیں ایک فیصلہ کن شکست ہوئی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، بنی اسرائیل کا مصر سے فرار، وہ عظیم ہجرت۔ دیکھے کہ واقعات کتنی تیزی سے پیش آئے۔ اللہ نے مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے، پھر حضرت موسیٰ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر، پیچھے دشمن، سارے راستے بند۔ تبھی حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل تو اس راستے سے بے حفاظت نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا، سمندر کا پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور پوری کی پوری فوج غرق ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا، ان کی آزادی کا لمحہ۔ آزادی تو مل گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، ایک قوم کو بنانے کا، ان کی رہنمائی کرنے کا۔ اور یہاں حضرت موسیٰ نے ایک قانون دینے والے اور ایک لیڈر کا کردار نبھایا۔ کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اللہ کا قانون، لیکن اس قوم کی رہنمائی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صحرا میں انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑی آزمائش وہ تھی جب قوم نے سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو آخر میں اگر ہم دیکھیں
کہ حضرت موسیٰ کی میراث کیا ہے، تو وہ ہے اللہ پر ایک ایسا ایمان جو کبھی نہیں ڈگمگایا، آزمائشوں میں ایک ایسا صبر جو پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم پیغمبر اور رہنما کی حیثیت۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسا سفر جس کی شروعات نیل کی لہروں میں ایک چھوٹی سی ٹوکری سے ہوئی ہو، اس سفر سے کیا عادت اور ایمان کے بارے میں کیا کچھ نہیں سیکھا جا سکتا؟